نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم والوالدات اور والدائیں مائیں یرضعن اولادہن اپنی اولاد کو دودھ پلائیں حولین کاملین 2 سال پورے حولین 2 سال کاملین پورے 2 سال لمن ارادہ اس شخص کے لیے جو ارادہ کرتا ہو ان یتم الرضاعہ رضاعت کو پورا کرے یہ کہ وہ پورا کرے رضاعت کو پورا کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ چونکہ پیچھے مسائل چلے تھے طلاق کی عدت چلی، طلاق کے مسائل چلے، طلاق کا طریقہ کار کیا ہے، طلاق کی اقسام کتنی ہے، کون کون سی طلاق کیسے واقع ہوتی ہے، کس طلاق کے بعد نکاح ہوتا ہے، کس کے بعد نکاح نہیں ہو سکتا وغیرہ سب کچھ بیان کیا۔ اب اس کے بعد یہ مسائل بیان کرنے انتہائی ضروری تھے کہ اگر عورت کے پاس چھوٹا بچہ ہے، دودھ پینے والا ہے، تو اب طلاق دے دیتا ہے آدمی اپنی عورت کو، تو اب اس بچے کے متعلق کیا ہوگا، اس کو کون دودھ پلائے گا، کس پر اس کی ذمہ داری عائد ہوگی۔ فرمایا کہ والوالدات یرضعن اولادہن مائیں دودھ پلائیں اپنے بچوں کو حولین کاملین پورے 2 سال تک اپنے بچوں کو دودھ پلانا یہ ماؤں پر واجب ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور اس آدمی کے پاس کسی اور عورت سے دودھ پلوانے کے اخراجات نہ ہوں، یا اس بچے کو کسی اور عورت کا دودھ موافق نہ آتا ہو، یا وہ بچہ کسی اور عورت کا دودھ نہ پیتا ہو، کوئی بھی صورت ہو، تو اس ماں کو دودھ پلانا اپنے بچے کو ضروری اور واجب ہے کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے۔ لیکن اگر طلاق دینے کے بعد طلاق ہو گئی، اب وہ عورت کہتی ہے کہ تیرے بچے کو میں دودھ نہیں پلاؤں گی، اب یہ مرد پر ذمہ داری ہے، ضروری ہے کہ جناب وہ کسی اور سے دودھ پلوائے، کسی اور کوئی دائیا رکھے اور جناب اس کو اجرت دے اور اس سے دودھ پلوائے۔ اور اگر یہی عورت کہتی ہے کہ میں تیرے بچے کو دودھ پلوانے کی تجھ سے اجرت لوں گی، تو پھر اس آدمی کو اگر یہ صاحب حیثیت ہے دے سکتا ہے اجرت، تو پھر اسے چاہیے کہ یہ اجرت دے، اپنی بیوی کو اجرت دے کر پھر اس سے اپنے بچے کو دودھ پلوائے۔ سمجھ آئی ہے؟ اب دیکھیے اس کا ترجمہ، والوالدات یرضعن اولادہن مائیں دودھ پلائیں اپنی اولاد کو حولین کاملین پورے 2 سال لمن ارادہ یہ شخص کے لیے کہ جو ارادہ رکھتا ہو ان یتم الرضاعہ رضاعت کو پورا کرنے کا۔ وعلی مولود لہو رزقہن مولود یہ کہا جاتا ہے مولود لہو جس کا بچہ ہو، یعنی باپ، جس کا بچہ ہو باپ۔ وعلی المولود لہو اور مولود لہو پر یعنی جس کا وہ بچہ ہے یعنی باپ پر رزقہن اس عورت کا کھانا پینا، اور وکسوتہن اور اس کا پہنانا کپڑے وغیرہ بالمعروف دستور کے مطابق یہ اس پر لازم ہے۔ اگر وہ عورت اسی آدمی کے اولاد کو وہ دودھ پلاتی ہے، اس کی پرورش کرتی ہے، تو اس عورت کا خرچہ بھی اس آدمی پر لازم ہے، اس کو کھانے پینے کے لیے بھی دے اور اس کو پہننے کے لیے بھی۔ لا تکلف نفس الا وسعها نہیں مکلف کیا جاتا کسی نفس کو الا وسعها مگر اس کی طاقت کے برابر، طاقت کے بقدر، اس کی وسعت کے بقدر جتنا اس پر ہو۔ یہی وہ مسئلہ بتلا دیا گیا کہ اگر اس کے اوپر وہ آدمی مالدار ہے، وہ اجرت دے کر دودھ پلا سکتا ہے، تو اپنی بیوی کو اجرت دے، کسی عورت کو اجرت دے اور اس سے دودھ پلوائے، اور اگر یہ کسی اور سے پلوانا چاہے تو کسی اور دائیا کو رکھے اور اس سے اجرت دے کر۔ تو اگر یہ اجرت نہیں دے سکتا تو پھر ماں کو چاہیے کہ وہ دودھ پلائے، پھر اس کو دودھ پلانا یہ ضروری ہے، لازم ہے۔ لا تکلف نفس الا وسعها کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ کا مکلف نہیں کیا جا سکتا، جتنی اس کے پاس طاقت ہے اتنا ہی اللہ کریم نے احکامات بیان فرمائے۔ لا تضار والدہ
نہیں نقصان پہنچایا جائے گا والدہ کو بولدیہ اس کے بچے کی وجہ سے، ولا مولود لہو بولدی اور نہ ہی مولود لہو کو باپ کو بولدی اس کے بچے کی وجہ سے۔ ماں کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، زبردستی ماں کو کہیں بھی پلا دودھ اس کو، زبردستی اسے دودھ پلوائیں یا اسے کوئی اور نقصان پہنچائیں، اس کو کھانے پینے کے لیے نہ دیں، یا اس کی جو اجرت بنتی ہے جو طے ہو چکی ہے وہ اجرت اس کو نہ دیں۔ تو یہ کسی بھی اعتبار سے والدہ کو بچے کی وجہ سے نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ بلا مولود لہو بولدی اور نہ ہی باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے گا۔ باپ پر وہ اجرت دے نہیں سکتا، وہ اجرت زیادہ سے زیادہ دے سکتا ہے، 1000 دے سکتا ہے، 2000 دے سکتا ہے، لیکن ہم جناب اس پر 20,000 عائد کر دیں کہ تو 20,000 اجرت دے اپنے بچے کو دودھ پلانے کی اور 15,000 اجرت دے اپنے بچے کو دودھ پلوانے کی۔ نقصان نہیں پہنچایا جائے گا کسی کو، یہ ایسا نہیں کیا جائے گا۔ یہ تو ہے باپ پر ذمہ داری کہ وہ باپ دودھ پلوائے اپنے بچے کو۔ اچھا اگر باپ فوت ہو جاتا ہے اس بچے کا، باپ مر گیا، چھوٹا بچہ ہے، تو اب اس کی ذمہ داری کس پر ہوگی؟ وعلی الوارث، وارثوں پر، جو اس کے ورثاء ہیں، جو محرم ہیں اور جناب جو وراثت کے اندر وہ حقدار ہیں سارے۔ وعلی الوارث، جو وارث ہیں وارث پر ہوگا مثل ذالک، باپ کی مثل، جیسے باپ نے اخراجات دینے تھے، باپ نے ساری ذمہ داری اٹھانی تھی، اب وارث یہ اٹھائیں گے ساری ذمہ داری۔ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا، اگر پس اگر ارادہ وہ دونوں ارادہ کر لیں، وہ میاں اور بیوی ارادہ کر لیں فصالاً دودھ چھڑانے کا، عن تراضٍ رضامندی سے، منہما ان دونوں سے، یعنی آپس کی رضامندی سے وہ یہ راضی ہو جائیں، ارادہ کر لیں دودھ چھڑا دیں اس کو، وتشاورن یا مشاورت سے مشورہ کر کے، تو فلا جناح علیہما ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ بعض مرتبہ بچے کو دودھ پہلے چھڑوانا وہ کسی مجبوری سے پڑ جاتا ہے کہ بچہ کو کھانے پینے کا عادی ہو گیا سال کے بعد، اب یہ نہیں کہ اسے دودھ ہی پلاتے رہیں۔ اگر وہ دونوں آپس کے اندر مشورہ کر لیں اور اس بات پر راضی ہو جائیں کہ بچے کو اب دودھ چھڑوا دیا جائے تو اس کے اندر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ فلا جناح علیہما ان پر کوئی حرج نہیں ہے کہ 2 سالوں سے پہلے اگر بچے کا وہ دودھ چھڑوانا چاہیں تو وہ چھڑوا سکتے ہیں، لیکن نقصان نہ ہو، بچے کا نقصان نہ ہو تو پھر چھڑوا سکتے ہیں۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ اور اگر تم ارادہ کرو ان تسترضعوا اولادکم، یہ کہ تم دائیوں سے دودھ پلواؤ اپنی اولاد کو، ان تسترضعوا کہ دودھ تم پلواؤ اولادکم اپنی اولاد کو، تو فلا جناح علیکم یہ بھی تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر آدمی یہ کہتا ہے کہ میں اپنے چھوٹے بچے کو اس ماں سے دودھ نہیں پلواؤں گا، میں ایک اور دہیہ رکھ لیتا ہوں، میں اس سے دودھ پلوا لوں گا، تو فلا جناح علیکم، اللہ کریم نے فرمایا تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی اور عورت رکھو اور اس سے دودھ پلوا لو۔ لیکن یہ عورت کسی اور عورت سے، کسی اور دائیے سے دودھ پلوانا، اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، یہ اس وقت ہے اذا جب سلمتم تم حوالے کر دو، ما آتیتم جو کچھ تم نے دینا کیا ہے، اس عورت کے ساتھ جو کچھ تم نے طے کیا ہے نا، جب تم اس کے حوالے کر دو بالمعروف دستور کے مطابق، تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کسی عورت سے دودھ پلوائیں اور اس کی جو اجرت بنتی ہے وہ آپ اس کو نہ دیں، دھوکہ کریں اس کے ساتھ، میں یہ تمہیں اس بات کی اجازت نہیں ہے، دھوکہ کرنا یہ حرام ہے۔ اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، اذا جب سلمتم جب تم حوالے کر دو، ما آتیتم جو کچھ بھی تم نے دینا کیا ہے، بالمعروف دستور کے مطابق، اس کے اندر پھر کوئی حرج نہیں ہے، کسی اور سے دودھ پلوانا چاہیں تو کوئی بات نہیں۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، عورت کے معاملے کے اندر بھی، بچوں کے معاملے کے اندر بھی، اور عورت اپنے بچے کے معاملے کے اندر اور خاوند کے معاملے کے اندر، ہر ایک معاملے کے اندر اللہ سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا تم جان لو، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ بما تعملون جو کچھ بھی تم کرتے ہو، بصیر اسے دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھنے والی ذات ہے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، یہاں سے متوفی عنہا زوجہا، وہ عورت جس کا خاوند فوت ہو گیا اس کی عدت کیا ہوگی، یہ اس کے متعلق یہاں سے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ والذین اور جو لوگ یتوفون منکم فوت ہو جائیں تم میں سے، ویذرون اور وہ چھوڑ دیں، ازواجن عورتیں اپنی بیویاں چھوڑیں، تو یتربصن بانفسہن وہ عورتیں روک کر رکھیں، بانفسہن اپنے آپ کو، 4 اشہر 4 مہینے و 10
اور 10 دن، 4 مہینے اور 10 دن وہ عورتیں اپنے آپ کو روک کر رکھیں جن کا خاوند فوت ہو چکا ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر خاوند فوت ہو جائے تو اس کی عدت 2 طریقہ کار ہیں اس کے۔ ایک تو اگر وہ عورت حاملہ ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہے، جو ہی اس کا بچہ پیدا ہو گیا عدت اس کی ختم ہو گئی، چاہے وہ دوسرے دن پیدا ہو جائے یا 8ویں مہینے میں جا کر پیدا ہو، 9ویں مہینے میں جا کر پیدا ہو، جب اس کا وہ بچہ پیدا ہوگا اس وقت اس کی عدت مکمل ہو جائے گی۔ ہاں جی، طلاق تو ہر حال میں ہو جاتی ہے نا، حاملہ ہو، غیر حاملہ ہو، حائضہ ہو، جیسا بھی ہو، یا طہر میں ہو، جیسا بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ حاملہ عورت کی عدت، اس کا خاوند فوت ہو گیا تو اس کی عدت وضع حمل ہے، جب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا اس وقت تک وہ عدت کے اندر ہے۔ اور دوسرا وہ عورت کہ وہ جو حاملہ نہیں ہے اس کی عدت اللہ کریم نے ارشاد فرما دی ہے کہ 4 اشہر و عشرہ، وہ عورتیں روک کر رکھے اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن۔ ان 4 مہینوں اور 10 دنوں کے اندر وہ بناؤ سنگار نہیں کر سکتی، بناؤ سنگار نہیں کر سکتی، اپنے بالوں پر تیل لگائے اور جناب انہیں کنگھی کر کے رکھے، سرما لگا کے رکھے، کوئی سرخی پاؤڈر لگا کے رکھے، بالکل اجازت نہیں ہے، بناؤ سنگار کرنے کی اجازت نہیں ہے اس عدت کے اندر۔ فَإِذَا بَلَغْنَا، پس جب وہ عورتیں پہنچ جائیں اجلہن، اپنی عدت کو، یعنی اپنی عدت کو پہنچ جائیں، اپنی عدت کو مکمل کر لیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ اولیاء، جو عورت کے جو اولیاء ہیں نا، عورت کے جو ورثاء ہیں، انہیں کہا گیا ہے کہ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، فی ما فعلنا فی انفسہن، اس چیز میں فعلنا جو عورتیں وہ کریں، فی انفسہن، اپنے معاملے میں، اپنے ساتھ وہ جو عورتیں کریں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، بالمعروف، دستور کے مطابق۔ یعنی اگر وہ عورتیں کسی اور کے ساتھ نکاح کرنا چاہیں اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ نہ ہو کہ عورت عدت مکمل کرے اور اس کے بعد جناب اسے نکاح کی خواہش ہو بھی اور وہ کرنا چاہے، لیکن جو اس کے ورثاء ہیں، جو اس کے اولیاء ہیں، وہ کہیں نہیں بھائی نہیں، ہماری تو ناک کٹ جائے گی، ایک مرتبہ پہلے نکاح کیا، دوسری مرتبہ کسی اور کے گھر میں تجھے بھیجیں، بس اب نہیں بھیجیں گے، اب نکاح تیرا نہیں کریں گے۔ فرمایا ایسا نہ کرو، فلا جناح علیکم، اللہ کریم نے فرمایا تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اس معاملے کے اندر، فی ما فعلن فی انفسہن، جو عورتیں وہ کارروائی کریں فی انفسہن، اپنے معاملے کے اندر، اپنے معاملے میں جو کچھ بھی کرنا چاہیں اس کے اندر کوئی گناہ نہیں، لیکن ہو بالمعروف، دستور کے مطابق۔ دستور کے مطابق کا معنی یہ ہے کہ کسی کے ساتھ نکاح کرنا ہو، پیغام نکاح آئے یا پیغام نکاح بھیجا جائے اور باقاعدہ طور پر ان کا آپس کے اندر نکاح ہو تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ کوئی غلط رستہ اختیار کیا جائے تو پھر اولیاء کرام کو، جو ان کے جو اولیاء ہیں، انہیں وہ روکنا چاہیے، منع کرنا چاہیے۔ اولیاء یہ ولی، جو عورت کے ولی ہوتے ہیں، جو اس کے ورثاء ہوتے ہیں۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو باخبر ہے اس سے۔ فلا جناح علیکم، کوئی گناہ نہیں ہے تم پر، فیما، اس چیز میں کہ عرض تم اشارہ کر دے، من خطبت النساء، نکاح کے پیغام، نکاح کا پیغام، نکاح کے پیغام سے اشارہ کر دے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ او اکنن تم، یا دوسری صورت یہ ہے کہ تم چھپا کر رکھو، فی انفسہم، فی انفسکم، اپنے دلوں کے اندر اس بات کو۔ عورت عدت کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، خامند اس کا فوت ہو گیا، خامند فوت ہو جانے کے بعد اب وہ عورت عدت گزارتی ہے، تو کوئی آدمی اگر اس کے ساتھ نکاح کا ارادہ رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ عدت کے اندر پیغام نہ بھیجے اس عورت کی طرف، پیغام نہ بھیجے۔ ہاں اگر وہ اشارہ کر دے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، اسے صبر کی تلقین کرے اور اسے کہے کہ ان قریب اللہ آپ کے لیے کوئی اچھا سبب پیدا کرے گا، تو آپ اس بات پر صبر کریں، اللہ کی جو رضا ہے وہ تو ہو گیا، اللہ قریب آپ کے لیے کوئی اچھا شوہر اللہ کریم متعین فرمائیں گے اور آپ کے لیے اچھے اسباب پیدا ہوں گے وغیرہ، ان الفاظ کے ساتھ انہیں تسلی دے دی جائے، بس یہ اشارہ ہے۔ ہاں باقی پیغام نکاح دینا عدت کے اندر، فرمایا یہ بالکل ناجائز ہے، چونکہ یہ دیکھیے عدت کے اندر عورت سے نکاح کرنا حرام ہے، اور حرام کام کے لیے جو ذریعہ اختیار کیے جائے وہ بھی حرام ہے، یعنی اس کو پیغام پہلے سے دے دیا جائے تو یہ بھی حرام ہے۔ ہاں اگر اشارہ کنایہ تو کوئی تھوڑا بہت تسلی کے لیے کر دیا جائے تو یہ اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر اسے پیغام، نکاح کا پیغام دے دیں اس کی عدت کے اندر ہی، تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے
کہ شاید کہ اس آدمی کو جلدی تھی، اس کا خاوند فوت ہو، میں اس کے ساتھ نکاح کروں. یا عورت کسی کی طرف رغبت رکھے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اس عورت کو شاید یہ جان چھڑوانا چاہتی تھی پہلے خاوند سے کہ وہ مرے اور میں جلدی کسی اور سے نکاح کروں. تو ہر قسم کے الزامات سے بچنے کے لیے فرمایا عدت کے اندر تم نکاح کا پیغام نہ دو. ہاں عرض تم، اگر تم ان کے ساتھ وہ کچھ اشارہ کنایہ کرنا چاہو تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، یعنی تسلی دے دو دوسرے الفاظ کے اندر، اللہ آپ کے لیے کوئی بہتر سبب پیدا کرے گا بس وغیرہ. ایک صورت تو یہ ہے. دوسری صورت او اکننتم فی انفسکم، یا اس بات کو، نکاح والی بات کو اپنے دل کے اندر چھپا کر رکھو. اپنے دل کے اندر اس بات کو تم چھپا کر رکھو، اس کا تذکرہ ہی نہ کرو، کوئی حرج نہیں، اس کو چھپا کر رکھو عدت کے اندر. اس لیے کہ عالم اللہ جانتا ہے کہ انکم ستذکرونہن، بے شک تم ان عورتوں کا تذکرہ کرو گے، ان عورتوں کو تم یاد کرو گے. یعنی کوئی مرد ایسا ہے اسے عورت کی ضرورت ہے، اور عورت ایسی ہے کہ اس کا خاوند فوت ہو چکا ہے، تو اب اس مرد کی رغبت ہے اس عورت کی طرف کہ میں اس کے ساتھ نکاح کر لوں، یا اس عورت کی رغبت ہے میں اس خاوند کے، وہ فلاں جو مرد ہے اس کے ساتھ میں نکاح کر لوں. تو فرمایا کہ یہ رغبت کا دل کے اندر آ جانا، دل کے اندر یہ خواہش کا پیدا ہو جانا، اس کے اندر تو کوئی گناہ نہیں ہے. اللہ جانتا ہے ستذکرونہن کہ یہ خواہشات تمہارے دلوں کے اندر آئیں گی، تم ان عورتوں کو یاد کرو گے کہ ان کے ساتھ ہم نکاح کر لیں وغیرہ. لیکن فرمایا عدت تک تم نے انتظار کرنا ہے، عدت مکمل ہونے تک. وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ، لیکن نہ تم وعدہ کرو ان عورتوں سے سرًا، خفیہ طور پر. یہ نہ ہو کہ خفیہ طور پر عدت کے اندر جناب اسے پیغام بھیج دیں نکاح کا، یا خفیہ طور پر آپ ان کے ساتھ کوئی ایسی کوئی بات چیت والا معاملہ شروع کر دیں. فرمایا نہیں، یہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے. نہ تم وعدہ کرو ان عورتوں سے سرًا، خفیہ طور پر، پوشیدہ طور پر، لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو کر جناب اپنا کوئی دھندا چلا لیں اس عورت کے ساتھ. فرمایا یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے. الا ان تقولوا قولا معروفا، مگر ان تقولوا یہ کہ تم کہو قولا معروفا، اچھی بات. اگر تم کچھ کہنا ہی چاہتے ہو تو تم اچھی بات کہو، اسے حوصلہ دو، تسلی دو کہ جو اللہ کا حکم تھا وہ ہو گیا، اللہ آپ کے لیے کوئی بہتر سبب پیدا کرے گا. بس ان الفاظ کے اندر یا اس طرح کے کوئی اور ملتے جلتے جن کے اندر پیغام کا وہ نکاح کا پیغام نہ ہو. الا ان تقولوا قولا معروفا، مگر تم کہو اچھی بات دستور کے مطابق، قول معروف، اچھی بات تم کہو. ولا تعزموا عقدۃ النکاح، تعزموا کا معنی ہوتا ہے ویسے ارادہ رکھنا، لیکن یہاں پر ولا تعزموا عقدۃ النکاح، نکاح یہ عقدہ کہا جاتا ہے گرہ کو، کسی بھی چیز کی یوں گرہ دے دینا، کپڑے کی یوں گرہ دے دی جا رہی، یہ گرہ دے دی، اسے کہا جاتا ہے عقدہ، گرہ کو. عقدۃ النکاح، نکاح کی گرہ کا تم ارادہ نہ کرو، نکاح کی گرہ کا تم ارادہ نہ کرو. یہ بھی عدت کے اندر ہے، یعنی عدت کے اندر عورت بیٹھی ہوئی ہے، اس کے ساتھ تم نکاح کرنے کا ارادہ نہ کرو، چونکہ نکاح کرنا بھی حرام ہے اور اس کا ارادہ بھی حرام ہے. ہاں اگر تم نے نکاح کرنا ہے تو وَأَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ، اپنی اس بات کو ذہن کے اندر چھپا کر، دل کے اندر چھپا کر رکھو، جب عدت گزر جائے اس کے بعد تم اس کا تذکرہ کرو. وَلَا تَعْزِمُوا، نہ تم ارادہ کرو عقدۃ النکاح، نکاح کی گرہ کا، یعنی نکاح کرنے کا تم ارادہ نہ کرو عدت کے اندر. حتیٰ یبلغ الکتاب اجلہ، حتیٰ کہ پہنچ جائے الکتاب، کتاب لکھا ہوا، یعنی 4 مہینے 10 دن لکھے ہوئے ہیں نا. کہیں پڑھے ہیں آپ نے لکھے ہوئے؟ کہاں پر پڑھے ہیں؟ یہ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھے ہیں، یہ پچھلی آیت کے اندر یہ حکم لکھا ہوا ہے. حتیٰ کہ وہ پہنچ جائے الکتاب، کتاب آجالہ، وہ لکھا ہوا پہنچ جائے اپنے وقت تک، یعنی وہ 4 مہینے 10 دن کی عدت مکمل ہو جائے. اس کے بعد تم نکاح کا وہ پیغام دے دو اس کے ساتھ، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. وَاعْلَمُوا، اور تم جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، یعلم، جانتا ہے، ما فی انفسکم، جو کچھ تمہارے دلوں کے اندر ہے اللہ اسے جانتا ہے. فاحذروا، بس تم ڈرو اس رب سے. وَاعْلَمُوا، اور تم جان لو کہ ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ غفور ہے، بخشش کرنے والی ذات ہے اور حلیم ذات ہے.